بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نور اللہ وعلی آلہ و اصحابہ سیدی یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز قبیلہ اسلم کے چند صحابہ کرام تیر اندازی میں باہم مقابلہ کر رہے تھے کہ رسول اللہ کا گزر وہاں ہوا۔ جب حضرت محجن بن اور آئت سلمہ سے مقابلہ کر رہے تھے تو حضور نے فرمایا، اے بنی اسماعیل، تم تیر اندازی کرو کیونکہ تمہارا باپ تیر انداز تھا، تم تیر پھینکتے جاؤ، میں ابن اور آگ کے ساتھ ہوں۔ یہ سن کر حضرت نصلہ بن ابی سلمہ نے اپنے ہاتھ سے کمان پھینک دی اور عرض کیا، جب حضور ابن اور آگ کے ساتھ ہیں تو میں اس کے ساتھ تیر نہیں پھینکتا، کیونکہ جس کے ساتھ آپ ہیں وہ مغلوب نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا کہ تم تیر اندازی کرو، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ جب حضور ہجرت فرماتے مدینہ منورہ میں رونق افروز ہوئے تو آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں قیام فرمایا۔ آپ مکان کے نیچے کے حصے میں ٹھہرے اور ابو ایوب ماں عیال اوپر کے حصے میں رہے۔ ایک رات ابو ایوب بیدار ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم رسول اللہ کے سر مبارک کے اوپر چلتے پھرتے ہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس جگہ سے ہٹ کر ایک جانب میں رات بسر کی۔ پھر صبح تو حضور سے عرض کیا، حضور اقدس نے فرمایا کہ نیچے کے حصے میں میرے واسطے آسانی ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں اس چھت پر نہیں چڑھتا جس کے نیچے آپ ہوں۔ بس حضور اوپر کے حصے میں تشریف لے گئے اور ابو ایوب نیچے کے حصے میں چلے آئے۔ ابو ایوب حضور کے لیے کھانا بھیجا کرتے، جو بچ کر عطا خادم سے دریافت کرتے تھے کہ عام میں حضور اقدس کی انگلیاں کس جگہ تھی، پھر اسی جگہ سے کھاتے۔ ایک روز کھانا تیار کیا گیا جس میں لہسن تھا۔ جب کھانا واپس آیا تو حضرت ابو ایوب نے حسب معمول خادم سے حضور انور کی انگلیوں کی جگہ دریافت کی۔ جواب ملا کہ حضور نے کھایا ہی نہیں۔ جس سن کر ابو ایوب ڈر گئے اور اوپر جاتے عرض کیا تھے، کیا یہ لہسن حرام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حرام تو نہیں، لیکن میں اسے پسند نہیں کرتا۔ یہ سن کر انہوں نے عرض کیا کہ میں بھی اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں جسے آپ ناپسند کرتے ہیں۔ حضور کی طاعت کی وجہ یہ کہ آپ کے پاس فرشتے اور وحی آیا کرتی تھی۔ حضرت طیلہ بنت مخرمہ عنبریہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں دیکھا۔ آپ اتنوں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ جب میں نے آپ کو نہایت خشوع سے اس حالت میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو ہیبت و جلال کے سبب سے میں خوف سے کانپنے لگی۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا چاہتا تو اسے آپ کی ہیبت کی وجہ سے 2 سال یا سالوں تاخیر میں ڈال دیتا۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک قیام ہوتے تو ہم طعام میں ہاتھ نہ ڈالتے، یہاں تک کہ رسول اللہ پہلے شروع فرماتے اور اپنا دست مبارک اس میں ڈالتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر جس طرح آپ کی حیات دنیاوی میں واجب تھی، اسی طرح وفات شریف کے بعد بھی واجب ہے۔ سلف و خلف کا یہی طریقہ رہا۔ حضرت اسحاق نجیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضور کے وصال شریف کے بعد جب آپ کا ذکر آتا تو صحابہ کرام خشوع و انکسار ظاہر کیا کرتے، ان کے بدن پر رونقیں کھڑی ہو جاتے اور وہ حضور کے فرات اور اشتیاق زیارت میں رویا کرتے۔ یہی حال بہت سے تابعین کا تھا۔ حضرت سعید بن یزید کا بیان ہے کہ میں مسجد نبوی میں لیٹا ہوا تھا، ایک شخص نے مجھ پر تنتری ماری۔ میں نے سر اٹھایا تو دیکھتا ہوں کہ حضرت عمر ہیں۔ آپ نے فرمایا، ان 2 شخصوں کو بلا لاؤ۔ میں بلا لایا۔ آپ نے ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم طائف کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم اس شہر کے رہنے والے ہوتے تو میں ڈر لگاتا، کیا تم رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو؟ حضرت نافع روایت کرتے ہیں کہ عشاء کے وقت حضرت عمر فاروق مسجد نبوی میں تھے، ناگہاں ایک شخص کے ہنسنے کی آواز کان میں آئی۔ آپ نے اسے بلا کر پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں قبیلہ ثقیف سے ہوں۔ پھر دریافت کیا، تم اس شہر کے رہنے والے ہو؟ اس نے جواب دیا، نہیں بلکہ طائف کا رہنے والا ہوں۔ یہ سن کر آپ نے اسے دھمکایا اور فرمایا، اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا۔ اس مسجد میں آوازیں بلند نہیں کی جاتی۔ خلیفہ ابو جعفر منصور عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں امام مالک سے مناظرہ کیا اور اثناء مناظرہ میں آواز بلند کی۔ حضرت امام نے فرمایا، اے امیر المومنین، اس مسجد میں اپنی آواز کو بلند مت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو یوں ادب سکھایا اور ایک قوم جو ادب بجا لائی ان کی یوں تعریف کی اور ایک قوم کی یوں مذمت کی۔
حضور کا احترام وفات شریف کے بعد بھی ایسا ہی ضروری ہے جیسا کہ حالت حیات میں تھا۔ یہ سنتے ابو جعفر دھیما پڑ گیا، کہنے لگا اے عبداللہ امام مالک، کیا میں طویل روح ہوں ہو کر دعا مانگوں یا رسول اللہ کی جانب منہ کروں؟ امام مالک نے جواب دیا کہ تم رسول اللہ کی طرف سے اپنا منہ کیوں پھیرتے ہو، حالانکہ وہ قیامت کے دن تمہارے وسیلہ اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کے وسیلہ ہیں، بلکہ تم حضور ہی کی طرف منہ کرو اور آپ ہی کے وسیلے سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اور اگر یہ لوگ جس وقت کہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں اور خدا سے بخشش مانگتے اور پیغمبر ان کے لیے بخشش مانگتا تو وہ اللہ کو معاف کرنے والا اور مہربان پاتے ہیں۔ چنانچہ یہ ہے ارشاد باری تعالیٰ۔ حضرت شیخ الاسلام نور الدین علی ابن احمد سمہوی لکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں منترات سے ایک امر جس میں مقصد یان صیغہ تعمیر تساہل کرتے ہیں یہ ہے کہ مسجد نبوی میں آراتش اور بڑھائی اور سندتر آشتام کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں۔ اشیاء کے توڑنے پھوڑنے اور چیرنے وغیرہ سے سخت شور و شغب برپا ہوتا ہے، حالانکہ یہ سب کام مسجد سے باہر تیار ہو سکتا ہے۔ اسی طرح عمارت کا مصالحہ خچروں اور دھدوں پر مسجد میں لایا جاتا ہے، حالانکہ اسے آدمی مسجد کے دروازے میں سے اندر لا سکتے ہیں۔ ہم پہلے بیان کر آئے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ اگر مسجد نبوی کے گرد کسی مکان میں میخ کے ٹھوکنے کی آواز سنتی تو کہلا بھیجتی تھے رسول اللہ تو اذیت نہ دو۔ اور یہ بھی بیان ہو چکا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے اپنے گھر کے دونوں تو آر مناسب میں تیار کرائے تھے، مبادہ تیاری میں لکڑی کی آواز سے رسول اللہ تو اذیت پہنچے انتہا۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں ایوب سختیانی، محمد بن منتظر تیمی، امام جعفر صادق، عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق، عمر بن عبداللہ بن زبیر، صفوان بن سلیم اور امام محمد بن مسلم زہری سے ملا کرتا تھا۔ میں نے ان کا یہ حال دیکھا کہ جب رسول اللہ کا ذکر آتا تو ان کا رنگ سرد ہو جاتا، وہ شوق زیارت میں رویا کرتے، بلکہ بعضے تو بے ہوش ہو جایا کرتے۔ امام مالک نے اپنی تمام عمر مدینہ منورہ میں بسر کی، وفات سے ادب کبھی مدینہ شریف کے حرم کی حد میں بول و براز نہیں کیا۔ امام شافعی کا بیان ہے کہ میں نے امام مالک کے دروازے پر کئی ایسے خراسانی گھوڑے اور مصری خچر دیکھے تھے جن سے بہتر میں نے نہیں دیکھے۔ میں نے امام مالک سے کہا کہ یہ کیسے اچھے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ سب میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ ہیں۔ میں نے کہا اپنی سواری کے لیے ان میں سے کچھ رکھ لیں۔ انہوں نے کہا مجھے خدا سے شرم آتی ہے کہ اس زمین کو جس میں رسول اللہ ہے اپنے گھوڑے کے سنگوں سے پامال کروں۔ اس شخص نے کہا کہ مدینہ طیبہ کی مٹی خراب ہے۔ امام مالک نے فتویٰ دیا کہ اسے 30 درے مارے جائیں اور قید کیا جائے، اور فرمایا کہ ایسا شخص تو اس لائق ہے اس کی گردن ماری جائے۔ وہ زمین میں جس میں رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں اس کی نسبت وہ گمان کرتا ہے کہ وہ خراب ہے۔ حضرت احمد بن فضل یہ بڑے غازی اور تیر انداز تھے۔ انہوں نے جب سنا کہ حضور نے کمان کو اپنے دست مبارک میں لیا تو اس روز سے بپاس ادب کبھی کمان کو بے وضو نہیں چھوا۔ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عصا تھا۔ حضرت جہاجہ غفاری نے یوم دار سے پہلے ان کے ہاتھ سے چھین لیا اور اپنے گھٹنے پر رکھ کر اسے توڑنا چاہا یا توڑ دیا۔ اس چراغ پر حاضرین چلا اٹھے، ان کے گھٹنے میں مرض عطلہ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے بدین خیال کے مبادہ مرض بدن میں سرایت کر جائے گھٹنے کو کاٹ دیا، مگر 1 سال تمام نہ ہونے پایا کہ وفات پائی۔ حضرت ابو الفضل جوہری اندلسی رحمۃ اللہ علیہ نے زیارت کے لیے مدینہ منورہ کا قصد کیا۔ جب اس نے مکانات کے قریب پہنچے تو سواری سے اتر پڑے اور یہ شعر پڑھتے ہوئے پیدل چلے۔ ترجمہ ہے: جب ہم نے سعد شریف کے آثار دیکھے جس نے آثار شریفہ کی پہچان کے لیے ہمارے واسطے نہ دل چھوڑا نہ عقل خالص، ہم پالانوں سے اتر پڑے اور اس سعد شریف کی تعظیم کے لیے پیدل چلنے لگے جس کی زیارت سواری کی حالت میں بعید ادب ہے۔ بعض مشائخ کرام پیدل حج تو گئے، ان سے سبق دریافت کیا گیا تو فرماتے غلام مفرور اپنے مولا کے دروازے پر سوار ہو کر نہیں آتا، اگر ہم میں طاقت ہوتی تو سر کے بل آتے۔ رسول اللہ کی تعظیم و توقیر میں سے یہ امر بھی ہے کہ آپ کی آل اطہار و ذریت طیبہ اور ازواج مطہرات کی تعظیم و تکریم اور ان کے حقوق کی رعایت کی جائے۔ اسی طرح حضور کے اصحاب کرام کی تعظیم و توقیر کرنا حضور کی تعظیم و تکریم ہے۔
صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات میں و مشاجرات وقوع میں آئے ان کی تعویل نیک کرنی چاہیے۔ وہ مجتہد تھے جو کچھ انہوں نے کیا از روئے اجتہاد و خلوص کیا، وہ کسی طرح مرتعن نہیں ہیں۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے ان کی تعظیم و تکریم کرنا، حرمین شریفین میں آپ کے مشاہد و مساکن کی تعظیم کرنا، آپ کے مناظر اور وہ چیزیں جن کو آپ کے دستے مبارک یا کسی اور عضو نے چھوا آپ کے نام سے پکاری جاتی ہوں، ان سب کا احترام کرنا حضور ہی کی تعظیم و تکریم میں داخل ہے۔ میرے دل سے دعا اللہ اپنے پیارے رسول پیارے حبیب کے ساتھ ہم پر اپنا فضل اور اپنا کرم فرمائے۔ تاج ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔